نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، جو بندہ 40 دن تک تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کچھ عطا فرماتے ہیں میں آپ کو بتلاؤں گا، میری بات کو توجہ سے سنیں۔ میرے دوستو، نماز اتنی بڑی طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں کو صرف 2 نمازیں عطا فرمائی، اور مجھے اور آپ کو اللہ نے 5 نمازوں والا تحفہ عطا فرمایا۔ اور یہ وہ نماز ہے، ساری عبادات اللہ نے میرے محبوب پر زمین پہ نازل فرمائی، لیکن نماز اتنا پیارا تحفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلا کر معراج والی رات یہ تحفہ عطا فرمایا۔ پہلی امتوں کو صرف نمازیں ملی تھی، ان کو اذان نہیں ملی، لیکن اللہ نے ہمیں اذان والی نعمت بھی عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے اونچی جگہ پہ مؤذن ہوگا جو اذان دیتا ہوگا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگو اگر میں خلیفہ نہ ہوتا، امیر المؤمنین نہ ہوتا، تو میں مؤذن بن کے زندگی گزارتا، یعنی میں اذان دیتا۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا، ایک بندہ سارا دن بولی بولتا ہے، آلو لے لو، پالک لے لو، گوبھی لے لو، یہ آواز اپنے محلوں میں آپ سنتے ہیں، لیکن ایک 5 وقت اللہ کے گھر کے اندر کھڑا ہو کے کانوں میں انگلیاں دے کے یہ آواز لگاتا ہے مؤذن، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ 5 وقت وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف بلاتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے، تو اس کی یہ بولی اللہ کو کتنی پسند آتی ہوگی۔ یہی وجہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جن کو مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہے، سب سے پہلے مؤذن بنے ہیں میرے پیارے محبوب کے، اور اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا۔ اب آپ کو پتہ ہے، رنگ کے ساملے ہیں، کالے ہیں، عربی نہیں، اجمی ہیں، قریب کے نہیں، دور کے ہیں، اپنے نہیں، پرائے ہیں، لیکن میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام کے مؤذن بنے ہیں، چلتے زمین پر ہیں، قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اور یہی فضیلت ان کو نہیں ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے ایک سواری لائی جائے گی، ایک سواری کے اوپر مجھے سوار کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اونٹنے کی جو لگام ہوگی وہ میرے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑی ہوگی، اور اس انداز میں جنت میں داخل ہوں گا۔ کتنا اللہ نے اعزاز عطا فرمایا میرے دوستو، یہ مؤذن بننے کی برکت ہے۔ پہلی امتوں کو نمازیں تو ملی تھی، لیکن جماعت نہیں ان کو نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جماعت والی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اکیلے نماز پڑھو گے 1 نماز کا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرو گے 27 نمازوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عطا فرمائیں گے۔ اور کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ ایک آدمی ہو، اس کے دروازے کے سامنے سے 5 نہریں جاری ہوں، اور وہ 5 نہروں میں روزانہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، میل کچیل کیسے باقی رہ سکتی ہے 5 مرتبہ جو بندہ غسل کرتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، جو بندہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو بندہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، اس کے لیے حجت ہوگی، اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا، جو بے نمازی انسان ہوگا نا، اس کے چہرے کے اوپر نور آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جو 5 وقت کا نمازی ہوگا، اس کے چہرے پہ کبھی غور کرنا، آپ کو اس کے چہرے پر نورانیت نظر آئے گی، کشش نظر آئے گی۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں اللہ آپ کے چہرے کو نورانی بنا دے، پرکشش بنا دے، تو پھر نمازوں کا اہتمام میرے دوستو ضرور کریں۔ اب یہ نماز پر اتنی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے صرف 5 نمازیں عطا نہیں فرمائی، بے شمار نمازیں عطا فرمائی ہیں۔ تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، حاجت کی نماز۔ میرے دوستو، آپ نمازیں پڑھنے کا اہتمام تو کریں۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے یہی تو فرمایا تھا، کعب مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، میں تو یہ مانگتا ہوں اللہ مجھے آپ کا جنت میں ساتھی بنا دے، آپ کا ساتھ نصیب فرما دے۔ میرے نبی نے فرمایا اور کیا مانگتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بس یہی ایک خواہش ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ سجدوں کی کثرت کیا کرو، جتنے زیادہ سجدے کرو گے اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں میرا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ یعنی نفلی نمازیں، عبادت جتنی ہو سکے آپ کریں، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ تو
تو اس لیے تہجد کی نماز جو بندہ 40 دن پڑھتا ہے، یاد رکھیں کہ وہ کبھی بھی پھر تہجد کی نماز چھوڑتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ یہ 40 دن جو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کو توفیق مل چکی ہے، وہ خوش ہو جائے، اللہ نے اس کو اپنا مقرب بندہ بنا لیا ہے، اللہ نے اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیا ہے، اللہ نے اس کو اپنے محبوب ترین بندوں کی لسٹ میں شامل فرما لیا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے جو بندہ 40 دن تک تہجد کی نماز کا اہتمام کر لے، اللہ اس کی عادت بنا دیتے ہیں۔ اب یہ نماز اس کی کبھی چھوٹ نہیں سکتی، یہ اس کی عادت بن جائے گی، اس کو سکون ہی نہیں آئے گا جب تک وہ تہجد کی نماز کا اہتمام نہ کرے۔